آواز ایسے نہیں گئے تھے اور ایسے واپس نہیں آئے. حافظ صاحب جو آج چیئرمین نیب بھی اشارہ دیتے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, کوئی مطابقت ہے؟ کوئی واقعی میں اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ واقعی میں بدل گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سمر عباس صاحب, آپ خود, میں نے کل بھی مختلف ٹاک شوز میں بات کی کہ عمران خان صاحب کی جو کل ہزارہ کی جو موٹر وے کی افتتاح کے موقع پر جو تقریر کی, یہ تقریر بہت کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے. اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس کے بہت کم ہفتے رہ گئے حکومت میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ غصہ کس پر نکال رہے تھے, وہ غصہ جس پر نکال رہے تھے اس کا نام وہ نہیں لے رہے تھے. وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یا تو اپوزیشن جماعتوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. ایسا لگ رہا تھا جیسے نواز شریف صاحب کو سرٹیفکیٹ اپوزیشن جماعتوں نے دی, لیکن ایسا تو نہیں ہے. اور غصہ وہ تو اتحادی بھی کہتے رہے کہ جانے دیا جائے. تو غصہ وہ نکال رہے تھے, عدالت کو وہ نشانہ بنا رہے تھے, ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی. اور کوشش یہ کر رہا تھا اپنے تقریر کے ذریعے کہ عدالت کو انڈرمائنڈ کرے, کیونکہ آپ کو موجودہ چیف جسٹس کا نام بھی لیا کوسا صاحب کا, اور آنے والے کو بھی, یعنی دونوں کو انہوں نے نشانہ بنا لیا کہ عدلیہ میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ تاثر ہے کہ طاقتور کے لیے انصاف کا پیمانہ کچھ اور, کمزور کے لیے کچھ. چند ہفتے کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا ہونے والا ہے ایسا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کرنے والے ایسا کیا ہونے والا ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اثرات ہے اس بات کی کہ ان کی حکومت کی جو جڑیں ہیں, جیسے کہ مولانا نے کہا, وہ کٹ چکی ہیں اور کمزور ہو چکی ہیں. اور پھر آپ نے جو ان کی الائز ہے, ان کی اتحادی ہے, ان کی بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں, اور نواز شریف صاحب کے معاملے پر ان کی موقف بھی سامنے آئی, اور دیگر سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی کوئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. جمہوری رفتہ تو وہی ہے, یا پھر آپ لوگ اجتماعی استعفے دینے لگے, ہونے کیا لگا؟ عوام تو یہ جاننا چاہتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ یہ حکومت پہلے تو بنیادی طور پر اس حکومت کی بنیاد ناجائز طور پر رکھی گئی ہے, کیونکہ وہ ہمارا ایک نیریٹو ہے, ایک بیانیہ ہے کہ 25 جولائی کا جو الیکشن ہے 2018 کا, وہ دھاندلی کا 15-16 مہینے جو ان کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ خود اندازہ لگائیں, آپ خود عمران خان کہتے ہیں کہ پوری کیبنٹ مخالفت کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں. کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے؟ پورے جلسے میں کہا کل. لیکن میں آپ کو 3 بتا سکتے, ندیم افضل چند اور فردوس شکوان, فروغ نسیم, ان تینوں نے کہا ہے کہ کیبنٹ نے اتفاق سے فیصلہ کیا. وہ میں نے چلانا آگے, میرے پاس وہ رکھے ہوئے, میں نے وہ تضاد نظر آ. تو لہٰذا ان کی باتوں میں تضاد ہے, ان کی باتوں پر کوئی اعتبار ہی نہیں کر رہا. لہٰذا یہ تمام ان چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے یہ حکومت جانے والی ہے, ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, عوام مایوس ہے. یہ اپنی عدم کارکردگی اور اپنی ناکامی کی وجہ سے زمین بوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, یہ بیانیہ کی تسکین کے لیے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, یا حکومت ظاہر جس طرح وہ کہہ رہے جانا نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ جائیں لیکن جانے دیا, اب اس طرح کے بیانات جو آ رہے ہیں؟ میں بات کر لوں, عمران خان صاحب سے لے کر فواد چودھری صاحب تک, فردوس شکوان, جتنے بھی بیانات آپ نے سنوائے, یہ اس کے بارے میں ایک ہی ٹکڑا فکر شعر ہے, جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہے, اب یہ خود فیصلہ کرے کون خاندانی رئیس ہے. نرم ہونا چاہیے, ان کی منطق کیا ہونا چاہیے, ان کی لاجک کیا ہونا چاہیے, بیماری کی موقع پر کیا ہونا چاہیے, یہ سارے آپ نے خود دیکھ لیے. کبھی بیماری کی مذاق اڑاتے ہیں, کبھی توہین کرتے ہیں, کبھی تذلیل کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اجازت دے دیا, کبھی کہتے ہیں نہیں دیا, کبھی کہتے ہیں رحم کیا. کون سی رحم؟ وہ تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج وہ بڑے یعنی کہ حشاش لگ رہے تھے کہ وہ جس طرح سے سیڑھیاں چڑھے, وہ اس چیز پہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو یہ اصل میں سوال, یہ سارے سوالات یہ اٹھا رہے ہیں
عدلیہ پر یہ سارے سوالات اٹھا رہے ہیں، عدلیہ پر، ججوں پر، بالکل لفٹ کے ذریعے گئے تھے، لیکن وزیر صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ سارے سوالات عدالت پر نے بھی کہہ دیا کہ وہ انگوٹھا دکھا کے سسٹم کو نکل گئے یہاں سے. ابھی انہوں نے ایک پاکستان کی بات کی کہ ہم ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. صحیح چھوڑو یار اپنے فلور پہ بات. ایک پاکستان کی بات وہ کرتے ہیں کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک پاکستان کی بات اگر ہو تو آپ کی 3 حصے کیبنٹ فارغ ہو جائے گی. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ سب سے پہلے عمران خان فارغ ہو جائے گا. اگر مدینے کی ریاست حقیقی طور پر مدینے کی ریاست قائم ہو تو سب سے پہلے عمران خان فارغ ہو جائے گا. وہ سواتی صاحب کو معلوم ہے کہ کیوں فارغ ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات ہے، اگر رحم کی بات ہے تو ریلوے باولپور کے حادثے میں 74 افراد جان بحق ہوئے. 74 افراد. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ باہر ممالک میں جب اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں وزیر مستعفی ہو جاتا ہے. شیخ صاحب سے وہ استعفیٰ نہیں مانگا. اب نہ وزیر مستعفی ہو رہا ہے نہ پرائم منسٹر ان سے استعفیٰ لے رہا ہے. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں، منی لانڈرنگ کی بات یہ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے. منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. منی لانڈرنگ آج سے 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینے پہلے شبر زیدی نے خود کہا کہ پاکستان سے 1 روپیہ بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے ہمیں ثبوت نہیں ملا. جتنے بھی گئے وہ قانونی طور پہ گئے. دوسری بات یہ ہائی کمیشن، انہوں نے 3 مہینے پہلے ایک ہائی لیول کمیشن عمران خان نے قائم کی کہ آپ گزشتہ 10 سال کی انکوائری کرے کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں لگا. انہوں نے رپورٹ دی کہ پیسہ جہاں سے آیا جس اکاؤنٹ میں گیا بالکل صحیح یوٹیلائز ہوا. ٹھیک ہے تنگی صاحب. تو اب کرپشن کہاں ہے؟ وہ 200 ارب ڈالر کہاں ہے کہ آپ نے کہا باہر پڑے میں لے رہا ہوں. تو آپ کی یہ کارکردگی آپ کچھ نہیں کر سکے. آپ لوگوں کو سبزی نہ دے سکے، ٹماٹر نہ دے سکے، پیاز نہ دے سکے. آپ کی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کتنی بے حسی ہے. آپ کی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ ٹماٹر 17 روپے اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے اس کی فردوسہ شکاوان کہہ رہی ہے کہ مٹر 5 روپے. یہ کتنی بے حسی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ غریب کا کوئی احساس نہیں ہے نہ غربت کا کوئی احساس. ٹھیک ہے ٹیکس دیں گے تو نظام آگے بڑھے گا. حافظ حمداللہ صاحب، وے فارورڈ کی بات ہو رہی ہے، تجاویز کی بات ہو رہی ہے کہ اب ہونا کیا چاہیے، حل کیا ہونا چاہیے. سب لوگ کہہ رہے ہیں، عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ 2 پاکستان ہیں، 2 نہیں 1 پاکستان ہونا چاہیے. کیسے بنے گا؟ ہم نے اپنی لائحہ عمل اور حکمت عملی آج سے تقریباً 16 مہینے پہلے پیش کیا ہے. بار بار دہرانے میں میرے خیال میں آپ بھی سننے میں تک گئی اور استعفوں والا آگے یہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت ناجائز بھی ہے، یہ مینڈیٹ الیکشن نتائج چوری شدہ بھی ہے، یہ چور حکومت ہے، یہ پوری پارٹی چور ہے. فارم فنڈنگ کیس میں یہ پارٹی کلعدم ہو جائے گی. آئین کے آرٹیکل 12 کے تحت یہ ختم ہو جائے گی. جب تک آپ اس حکومت کا خاتمہ نہیں کریں گے، جب تک یہ حکومت کو گھر نہیں بھجوائیں گے، جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا. آپ کی لیبر کمیٹی کے جو کنوینر ہیں وہ خود اس ٹائم دیکھیے میری بات سنیے. آپ سانیہ سہوال کو انصاف نہ دے سکے، آپ سانیہ سہوال کو انصاف نہ دے سکے، آپ طاہر داؤد کو انصاف نہ دے سکے، آپ مولانا سرولق کو انصاف نہ دے سکے، آپ 74 ریلوے حادثے میں شہید ہوئے ان کو انصاف نہ دے سکے. سوال سن لیں کوئکلی. جی سر. حمداللہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ 9 سال آپ کی جماعت میں رہا ہوں، ایک کوئی چیز بتا دیں کہ کیا اعظم سواتی میں آپ کے ساتھ کی بات نہیں کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. یار میں تو اعظم سواتی کی ذات کی بات نہیں کرتا ہوں، میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں. میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے اعظم سواتی صاحب، آپ کی پوری کابینٹ میں پی ٹی آئی کہاں ہے؟ لیبر کمیٹی جو ہے مجھے یہ بتایا آپ کی پوری کابینٹ میں پی ٹی آئی کہاں ہے؟ آپ کی پوری کابینٹ میں یا تو پیپلز پارٹی بیٹی ہے یا آپ کی مشرف کی ٹیم بیٹی ہے. پی ٹی آئی ہے کہاں؟ عثمان. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا.